اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قتادہ نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذرا جو کے بدلے گروی رکھی تھی. ایک دن میں خود آپ کے پاس جو کی روٹی اور باسی چربی لے کر حاضر ہوا تھا. میں نے خود آپ سے سنا تھا آپ فرما رہے تھے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی صبح اور کوئی شام ایسی نہیں آئی کہ ایک سا سے زیادہ کچھ اور موجود رہا ہو، حالانکہ آپ کے 9 گھر تھے. صحیح بخاری حدیث نمبر 2508. عامش نے بیان کیا کہ ہم نے ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کے یہاں قرض میں رہن اور ضامن کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم سے اسود نے بیان کیا اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے غلہ خریدا ایک مقررہ مدت کے قرض پر اور اپنی ذرا اس کے پاس گروی رکھی تھی. صحیح بخاری حدیث نمبر 2509. عمرو بن دینار نے بیان کیا کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعب بن اشرف یہودی اسلام کا پکا دشمن کا کام کون تمام کرتا ہے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دے رکھی ہے. محمد بن مسلمہ نے کہا کہ میں یہ خدمت انجام دوں گا. چنانچہ وہ اس کے پاس گئے اور کہا کہ 1 یا 2 وسق غلہ قرض لینے کے ارادے سے آیا ہوں. کعب نے کہا لیکن تمہیں اپنی بیویوں کو میرے یہاں گروی رکھنا ہوگا. محمد بن مسلمہ اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم اپنی بیویوں کو تمہارے پاس کس طرح گروی رکھ سکتے ہیں جبکہ تم سارے عرب میں خوبصورت ہو. اس نے کہا کہ پھر اپنی اولاد گروی رکھ دو. انہوں نے کہا کہ ہم اپنی اولاد کس طرح رہن رکھ سکتے ہیں. اسی پر انہیں گالی دی جایا کرے گی کہ 1-2 وسق غلے کے لیے رہن رکھ دیے گئے تھے تو ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہوگی. البتہ ہم اپنے ہتھیار تمہارے ہاں رہن رکھ سکتے ہیں. سفیان نے کہا کہ مراد لفظ لامہ سے ہتھیار ہیں. پھر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اس سے دوبارہ ملنے کا وعدہ کر کے چلے آئے اور رات میں اس کے یہاں پہنچ کر اسے قتل کر دیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو خبر دی. صحیح بخاری حدیث نمبر 2510. زکریا بن ابی زائدہ نے بیان کیا ان سے عامر شعبی نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گروی جانور پر اس کا خرچ نکالنے کے لیے سواری کی جائے. دودھ والا جانور گروی ہو تو اس کا دودھ پیا جائے. صحیح بخاری حدیث نمبر 2511. زکریا نے خبر دی انہیں شعبی نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گروی جانور پر اس کے خرچ کے بدل سواری کی جائے. اسی طرح دودھ والے جانور کا جب وہ گروی ہو تو خرچ کے بدل اس کا دودھ پیا جائے، اور جو کوئی سواری کرے یا دودھ پیے وہی اس کا خرچ اٹھائے. صحیح بخاری حدیث نمبر 2512. جریر نے بیان کیا ان سے عامش نے، ان سے ابراہیم نے، ان سے اسود نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مدت ٹھہرا کر ایک یہودی سے غلہ خریدا اور اپنی ذرا اس کے پاس گروی رکھی. صحیح بخاری حدیث نمبر 2513. نافع بن عمر نے بیان کیا ان سے ابن ابی ملیکہ نے کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں 2 عورتوں کے مقدمے میں لکھا تو اس کے جواب میں انہوں نے تحریر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر مدعی گواہ نہ پیش کر سکے
تو مدعا علیہ سے قسم لی جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2514۔ جریر نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے ابو وائل نے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو شخص جان بوجھ کر اس نیت سے جھوٹی قسم کھائے کہ اس طرح دوسرے کے مال پر اپنی ملکیت جمائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا۔ اس ارشاد کی تصدیق میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں یہ آیت نازل فرمائی، وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے ذریعے دنیا کی تھوڑی پونجی خریدتے ہیں، آخر آیت تک انہوں نے تلاوت کی۔ ابو وائل نے کہا، اس کے بعد اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ ہمارے گھر تشریف لائے اور پوچھا کہ ابو عبد الرحمن ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے تم سے کون سی حدیث بیان کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے حدیث بالا ان کے سامنے پیش کر دی۔ اس پر انہوں نے کہا کہ انہوں نے سچ بیان کیا ہے۔ میرا ایک یہودی شخص سے کنویں کے معاملے میں جھگڑا ہوا تھا۔ ہم اپنا جھگڑا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا، تم اپنے گواہ لاؤ ورنہ دوسرے فریق سے قسم لی جائے گی۔ میں نے عرض کیا، پھر یہ تو قسم کھا لے گا اور جھوٹ بولنے پر اسے کچھ پرواہ نہ ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جان بوجھ کر کسی کا مال ہڑپ کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھائے تو اللہ تعالیٰ سے وہ اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر نہایت غضبناک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق میں یہ آیت نازل کی۔ اس کے بعد انہوں نے وہی آیت پڑھی، جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے ذریعے تھوڑی پونجی خریدتے ہیں، آیت وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2515 2516۔